الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم اللهم صل علی محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں چند باتوں کو ذکر فرمایا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، ان میں ایک لفظ محمد ہے، ایک لفظ رسول ہے، اور ایک لفظ والذین معہ۔ لفظ محمد میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بیان کیا ہے۔ لفظ رسول کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو بیان کیا ہے، اور والذین معہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جماعت کو بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ جس طرح نبی کی ذات حجت ہے، ٹھیک اسی طرح نبی کی بات بھی حجت ہے، ٹھیک اسی طرح نبی کی جماعت بھی حجت ہے۔ جس طرح نبی کی ذات معصوم ہے، ٹھیک اسی طرح نبی کی بات بھی معصوم ہے، اور ٹھیک اسی طرح نبی کی جماعت بھی معصوم ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھنے کی ہے کہ ایک مرسل اور ایک لفظ ہے مرسل، اور ایک لفظ ہے مرسل الیہم۔ مرسل کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا، اور مرسل کہتے ہیں بھیجنے والے کو، اور مرسل الیہم کہتے ہیں جس کی طرف بھیجا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہ مرسل ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجنے والے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ مرسل ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت یہ مرسل الیہم ہے، جن کی طرف اللہ کے نبی کو بھیجا گیا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جس طرح نبی کی ذات حجت ہے، اسی طریقے سے نبی کی بات بھی حجت ہے، اسی طریقے سے نبی کی جماعت بھی حجت ہے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں نبی کی بات مانتا ہوں، نبی کی ذات بھی مانتا ہوں، لیکن نبی کی جماعت حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نہیں مانتا، تو ایسا شخص یہ عبداللہ ابن ابی جیسا محمدی تو بن سکتا ہے، مگر عبداللہ ابن مسعود جیسا محمدی نہیں بن سکتا، کیونکہ عبداللہ ابن مسعود جیسا محمدی بننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بھی حجت مانے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو بھی حجت مانے،
اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بھی حجت مانے۔ مشرکین مکہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذات کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ حضور کے بات کا انکار کیا تھا۔ حضور کے ذات کو ابو جہل ابو لہب بھی مانتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں، پورے مکہ میں آپ سے زیادہ امانت دار کوئی نہیں، پورے مکہ کے اندر آپ سے زیادہ سچ بولنے والا کوئی نہیں۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اپنی رسالت کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے، ایک اللہ کی وحدانیت اور توحید کے مقصد اور پیغام کو لے کر کھڑے ہوئے، تو یہی مشرکین مکہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو تسلیم کرتے تھے، لفظ محمد بن عبداللہ کو مانتے تھے، لیکن رسول کا انکار کر بیٹھے، آپ کے رسالت اور نبوت کا انکار کر بیٹھے۔ تو محمد رسول اللہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو ذکر فرمایا ہے، اور رسول کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کا ذکر فرمایا ہے، اور والذین معہ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جماعت کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشی فرما لے، جس طرح ایک صحابہ کو ماننا، ایک صحابہ کی ماننا، جس طرح صحابہ کو مانا جائے اسی طرح صحابہ کی بھی مانا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ صحابہ کو ماننے کا اقرار کر کے صحابہ کی ماننے کا انکار کر دیا جائے، صحابہ کو ماننے کا اقرار کر کے صحابہ کی ماننے کا انکار کر دیا جائے، کیونکہ صحابہ کو ماننا اگر ضروری ہے تو صحابہ کی بھی ماننا ضروری ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ جس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اور بات حجت ہے، اسی طریقے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی جماعت بھی حجت ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کو ذکر فرمایا ہے اور ان کی کچھ اوصاف کو بیان فرمایا ہے۔ کیا یہ فرمایا ہے کہ صحابہ کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اشداء علی الکفار، کہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوتے ہیں، اور رحماء بینہم، اور آپس میں رحم دل ہوتے ہیں، آپس میں رحم دل ہوتے ہیں۔ اور ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ تراہم رکعا سجدا، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں۔ اول تو یہ صفت اور یہ تمام اوصاف تمام صحابہ کرام میں کم و بیش موجود تھے۔ البتہ یہ ضرور ہے بعض مفسرین کرام نے جزوی طور پر اور شخصیتی طور پر چند صحابہ کرام کو ذکر فرمایا ہے، جن نے خلفائے راشدین کا ذکر فرمایا۔ والذین معہ، اس میں علماء کا یہ قول ہے کہ یہاں پر والذین معہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مراد لیا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اللہ کی نبی کی معیت سب سے زیادہ حاصل کی ہے، یہاں تک کہ آپ سفر میں بھی حضر میں بھی ہر وقت اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے والے، یہاں تک کہ ہجرت کے سفر میں بھی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہی تھے۔ اور اشداء علی الکفار کے اندر فرمایا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت تھے۔ اور رحماء بینہم کے اندر یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا گیا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے ساتھ بڑے ہی رحم دل اور بڑے ہی شفقت اور محبت کے ساتھ رہنے والے صحابی رسول تھے۔ اور تراہم رکعا سجدا کے اندر یہاں پر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذکر فرمایا گیا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ عبادت گزار اور نوافل کا اہتمام کرنے والے اور ہر وقت اللہ کی یاد میں، اللہ کے محبت میں کھڑے ہو کر قیام کرنے والے اور رکوع اور سجدہ کرنے والے صحابہ کرام تھے۔ تو دوستو بزرگوں، ویسے تو یہ تمام اوصاف تمام صحابہ کرام میں موجود تھے، لیکن بعض علماء اور بعض مفسرین جزوی طور پر اور فرداً شخصیات کے اعتبار سے یہاں پر تقسیم فرماتے ہیں، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ذکر فرما دیا۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد آپ کے جانشی جو خلیفہ اول ہوئے ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں اپنے امامت کے مصلی پر کھڑا فرمایا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات کے اندر مبتلا ہوئے اور آپ علیہ السلام امامت کرنے کے تحمل کو نہ لا سکتے تھے، تو اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ حکم فرمایا کہ اے عائشہ، ابوبکر کو کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو بجا لاتے ہوئے اور آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہوئے اور آپ نے نماز پڑھائی، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضرت ابوبکر کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہاں ایک بات علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و بیش کل 17 نمازیں مصلی پہ کھڑے ہو کر پڑھائی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 20 نمازیں پڑھائی ہیں۔ بہرحال اس سلسلے میں مختلف اقوال ہے، تو کل 17 نمازیں تو کم اگر مان لیا جائے تو 17 نمازیں تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے امامت کے منصب کو انجام دیا، اور اللہ کے نبی کا فرمان یہ تھا کہ تم میں سے وہ شخص امامت کرے جو سب سے زیادہ سنت کو جاننے والا ہو اور سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔ امامت کے جو اوصاف بیان کیے ہیں امام کے لیے، خود حضور نے فرمایا کہ امامت کا حقدار وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ سنت کا عالم ہو اور سب سے زیادہ تقوی پرہیزگار رکھنے والا ہو۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کو حکم فرما رہے ہیں کہ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہو کر منصب امامت کو انجام دیں۔ تو اس کا مطلب یہ واضح ہے دوستو بزرگوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نزدیک اس وقت تمام صحابہ کرام میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا عالم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ متقی اور پرہیزگار کوئی نہیں تھا۔ اس لیے آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی امامت کے مصلی پہ کھڑا فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ شہر تشریف لے گئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ آپ حضرات نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے خلافت عطا فرمائی اور ان کو خلیفہ مقرر فرمایا جبکہ وہاں آپ بھی موجود تھے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں امامت کا مصلی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا، جبکہ وہاں پر میں بھی موجود تھا اور تمام صحابہ بھی موجود تھے۔
اسی وقت ہم یہ سمجھ گئے تھے کہ جس بندے کو اللہ کے نبی نے امامت کا مصلح اپنے حیات اور زندگی میں عطا فرما دیا، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت فرما جانے کے بعد خلافت کا مصلح کا حقدار بھی وہی ہوگا، خلافت کے مصلح کا حقدار بھی وہی ہوگا۔ تو اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ سب سے اول خلیفہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بعض حضرات یہاں پر شبہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی سب سے پہلے خلیفہ اول تھے، اور معاذ اللہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی خلافت میں غصب کیا ہے اور چھین کر خلافت حاصل کی ہے۔ اس قسم کی باتیں وہ حضرات کرتے ہیں۔ ہمارا ایک چھوٹا سا سوال ان حضرات سے یہ ہے کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس اعتراض کو مان لیا جائے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے غاصب تھے اور غصب کر کے آپ نے خلافت کے منصب کو لیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا غاصب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ کیا غاصب کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اگر ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بقول ان حضرات کے یہ اللہ کی حضرت علی کی خلافت کو غصب کرنے والے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ کرام ان کی اقتداء میں، ان کی خلافت میں ان کے پیچھے نماز کیسے ادا کر رہے تھے؟ کیا امام غاصب ہو تو اس کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ اس کا جواب دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے دوستو بزرگوں کہ وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے فضائل میں کچھ احادیث بیان فرمائے ہیں، کچھ ارشادات بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک ارشاد اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ روایت ہے کہ جس نے مجھے دوست رکھا پس اس نے علی کو دوست رکھا۔ اور اس حدیث سے وہ حضرات یہ استدلال فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلافت کے مستحق تھے اور ان کو خلافت ملنی چاہیے تھی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کا اہل سنت والجماعت میں کوئی بھی منکر نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم خلیفہ اول تسلیم نہیں کرتے بلکہ خلفائے ثلاثہ کے بعد ان کو خلیفہ مانتے ہیں، خلفائے ثلاثہ کے بعد ان کو خلیفہ مانتے ہیں۔ رہی یہ بات تو اس روایت میں جہاں مولا کا لفظ آیا ہے تو مولا کے کئی معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی مخلص دوست کے بھی آتے ہیں اور ایک معنی آقا کے بھی آتے ہیں۔ تو ان دو معنی میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ماننا یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ مخلص دوست کے معنی میں بھی تھے اور آقا اور سرداری کے معنی میں بھی تھے۔ لیکن لفظ مولا سے خلافت علی بلا فصل کو ثابت کرنا یہ سراسر گمراہی ہے، یہ سراسر اس حدیث کے ساتھ زیادتی ہے اور بددیانتی ہے۔ اس سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ خلیفہ اول بلا فصل تھے۔ کیوں؟ اس حدیث کے پس منظر کو اگر آپ اٹھائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حیات میں ایک لشکر کو روانہ فرمایا تھا اور اس لشکر کے امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہاں پر ان کے لشکر کے چند ساتھیوں میں کسی مسئلے کو لے کر اختلاف کی صورت پیدا ہو گئی، تو کچھ ساتھیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اختلاف کر لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس مسئلے میں یہ رائے بیان فرماتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مسئلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے رائے کو درست قرار دیا اور پھر فرمایا کہ من کنت مولاہ فعلیہ مولاہ، کہ
کہ جو مجھے دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا آپ نے یہ بات اس لیے نہیں فرمائی کہ علی جو ہے وہ خلیفہ اول ہوں گے اور بلا فصل ہوں گے، بلکہ اس معنی میں بیان فرمایا تھا کہ تم جس مسئلے میں حضرت علی سے اختلاف کر رہے ہو، اس مسئلے میں حضرت علی کی رائے یہ درست ہے، ان کی رائے بالکل صحیح ہے، اور میں نبی ہو کر حضرت علی کی رائے کی تصدیق فرما رہا ہوں۔ تو دوستو بزرگوں، جو حضرات اس بات کو اس طریقے سے جو استدلال فرما رہے ہیں، ان کا یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ اگر یہ بات مان لیا جائے کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ خلیفہ اول بلا فصل ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں امامت کا مسلح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیوں کیا؟ تو دوستو یہ بات سمجھنے کی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت ہم تمام اہل سنت والجماعت کے نزدیک مسلم ہے، مگر ہمارے نزدیک شیخین کی خلافت یہ افضل ہے، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مرتبہ ہے۔ اس لیے ہمارے نزدیک خلفائے راشدین کی جو ترتیب ہے وہ ترتیب یہی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے زمانے میں یہ فرمایا کرتے تھے، بلکہ حضرت ابوبکر کے خلافت میں یہ بات فرماتے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ ابوبکر سیدنا، کہ ابوبکر جو ہے وہ ہمارے سردار ہیں، وہ خیرنا، اور ہم میں سب سے بہتر ہے، وہ احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ تو دوستو بزرگوں، یہ بات سمجھنے کی ہے، ہم کس قسم کی باتیں کر کے اس قسم کے شبہات پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے شبہات میں ڈالتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو دوستو بزرگوں یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، ان کی پوری جماعت ہمارے نزدیک حجت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھ کے آپ حضرات کی خدمت میں اس بات کو واضح فرمایا۔ اور ان تمام صحابہ کرام میں سب سے جو اول اور سب سے افضل اور سب سے اشرف ہے وہ خلفائے راشدین ہیں، اور خلفائے راشدین میں سب سے اونچا مقام یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی ہے۔ سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ہمارے یہاں کچھ ایسا ہو گیا کہ ایک طبقہ یہ خوارج کا تھا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عناد رکھا، ان سے دشمنی کر لی اور ان کی شان میں گستاخیاں شروع کر دی۔ اور ایک طبقہ روافض کا تھا، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انست اور محبت کا اظہار تو کیا، مگر اس انست اور محبت میں غلو کر گئے کہ ان کو اس مقام پر کھڑا کر دیا جو مقام شرعی اعتبار سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا تھا اور نبی کا ہوتا تھا، انہوں نے حضرت علی کو اس مقام پہ کھڑا کر دیا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم اس غلو کا شکار ہو کر ہم پھر وہی کام کر جائیں، ولی کو علی کا درجہ دے دے اور علی کو نبی کا درجہ دے دے۔ تو ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے دوستو بزرگو، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ولی ولی ہے، علی علی ہے اور نبی نبی ہے، ہر کسی کو اس کے درجے کے اعتبار سے رکھنا، یہی اہل سنت والجماعت کا نظریہ ہے، یہی ان حضرات کا موقف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم سبوں کو سمجھ کر امت میں صحیح بات پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔